الرحیم ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ذاریات کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ کفار مکہ کو سوالیہ انداز میں مختلف حقیقتوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا غور و فکر سے کام لو، بے سوچے سمجھے ہمارے پیغمبر کی اس دعوت کو جھٹلانے پر کمر بستہ نہ ہو جاؤ، اس کا بہت برا انجام ہے۔ جب تم غور و فکر کرو گے تو یقیناً یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ام تسألهم اجرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہو؟ یعنی آپ کی نصیحت تو بے غرض ہے، فائدہ تو ان کا اپنا ہے، اگر قبول کر لیں گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کی کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ فہم من مغرم مثقلون، کہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں اسے یہ اپنے اوپر چٹی سمجھ کر یوں سمجھتے ہیں جیسے اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو نجات کی راہ ہے، کامیابی کی راہ ہے، اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو اختیار کرے، اس کی پیروی کرے۔ دنیا میں جتنے بھی مسئلے ہیں دین اسلام کے علاوہ، ان میں ان کی اپنی غرض اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارا پیغمبر جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا اس پر۔ باقی تو جتنے بھی مسئلے ہیں دیکھیں، اپنے اجر کی خاطر، اپنے وصولیوں کی خاطر وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ تو اتنی بھی عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا ایسا علم ہے کہ جسے یہ لکھتے جا رہے ہیں، یعنی اس ہدایت کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم ان کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کوئی علم ان کے پاس ایسا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات معلوم کر لی ہے کسی غیب کے علم سے کہ جو وہی پیغمبر پر بھیجی جا رہی ہے یہ خود ساختہ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا غیبی علم ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے؟ یعنی کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ ہمارا پیغمبر جو بات کر رہا ہے، جو چیز پیش کر رہا ہے، وہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ یہ کتاب خود اپنی مثال آپ ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف سے ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ یہ خود ایک ثبوت ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے جو یہ باتیں بناتے ہیں؟ ام یریدون کیدن، کیا انہوں نے کوئی چال چلنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یعنی ہماری اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ خود ہی اپنی چال کے لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کی دعوت کا انکار کرے گا
اور اس کے خلاف تدبیریں کرے گا، حقیقت میں وہ تدبیریں وہ اس کے اپنے ہی خلاف ہوں گی، اس کا نتیجہ وہ خود بھگتے گا۔ کتنی حماقت کی بات ہے، اللہ کی دعوت جو سراسر خیر خواہی پر مبنی ہے، اس کے خلاف تدبیر کرنا، یہ تو اپنی جان کے، اپنے نفس کے، اپنے انجام کے لیے تدبیر کرنا ہے کہ اس کو تباہ کرے گی وہ تدبیر اسے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی ایسا علم کوئی ان کے پاس ہے جس نے انہیں یہ ہدایت دی ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، ان کو بھی پوجنا لازمی ہے؟ کس بنیاد پر انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ نہ اس کے ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی حکومت میں، کسی طرح سے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کائنات میں۔ اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ، صحابہ کرام پر ظاہر ہے کہ ذرا مشکل وقت تھا، یہ مکی دور کی آیات ہیں، 5واں سال تھا نبوت کا، چاہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ جسے مانے بغیر چارہ نہ ہو اور ان لوگوں کی گردنیں جھکیں اس کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ آسمان کے ٹکڑے گرتے ہوئے بھی دیکھ لینا، اگر اللہ یہ نشانی بھی ان کے سامنے لے آئے کہ آسمان کے ٹکڑے ان کے سامنے گرا دے، یقولو، تو پھر بھی یہی کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو امڑتے ہوئے بادل ہے۔ تو یعنی کسی طرح بھی نہ ماننے والے کے لیے کوئی نشانی کارگر نہیں ہوتی، جس نے ضد اور ہٹ دھرمی کو یہ اپنا وتیرہ بنا لیا ہو، ورنہ کتنی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ کتاب اپنی جگہ ایک نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ ایک نشانی، اور پھر جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ان کی زندگی میں برپا ہونے والا انقلاب جو ہے وہ ایک نشانی، لیکن سمجھنے والے کے لیے۔ فذرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اپنے ذمہ داری پوری کر دی۔ فذرہم، چھوڑو انہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، حتیٰ کہ یہ اس دن کو جا دیکھیں گے، اس دن سے جا ملیں گے جب یہ مار گرائے جائیں گے، یعنی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کہیں سے کوئی مدد بھی ان کو نہیں ملے گی۔ یعنی آخر قیامت ضرور آنی ہے، اس دن کیا ہوگا پھر ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں کفر کی راہ اختیار کی، کہ وہ پچھتائیں گے، پھر حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، اور پھر کہیں سے ان کو کوئی مدد نہیں ہوگی، پھر تلافی کا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ پھر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے لیے اچھا انجام جو ہے اس کی تیاری کر لیں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کو اپنایا ہوا ہے، عذابًا دون ذالک، اس سے پہلے بھی بہت سے عذاب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مختلف شکل میں مشکل حالات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ سنبھلیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اس بڑے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان مشکلات کی عجیب عجیب توجیہ کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی یہ تو اس لیے ہو گیا کہ ایسے ہو گیا تھا، اصل حقیقت کی طرح غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشکل بھیجی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان مشکل حالات کی حقیقت کو۔ وَاصْبِرْ، پس صبر کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، پس جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیا کریں۔
کئی پہلو رکھے ہیں مفسرین نے اس کی وضاحت کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ مجلس سے برخاست ہوں، مجلس کو ختم کریں تو اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہوئے کھڑے ہوں، اس لیے کہ وہ تسبیح اس مجلس کا کفارہ بنے گی کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے یہ کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں تو بھی اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہوئے نکلیں، اس طرح سے کھڑے ہوں۔ اور تیسری یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ رکھا کہ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی حمد کی تسبیح ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ہے تو فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد کی تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی فَسَبِّحُوا، اس کی تسبیح کریں۔ رات کے اوقات یعنی یہ نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، تہجد کی نماز ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پلٹتے ہیں، ستارے پلٹنے کا مطلب جب ستارے بے نور ہوتے ہیں، یعنی صبح کا وقت جب آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی یاد کریں، تلاوت بھی کریں، نماز پڑھیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ اس سے تمہیں ہمت بڑھے گی، تمہیں حوصلہ ملے گا، اور اپنی دعوت کو بڑھانے کے لیے تمہیں تقویت حاصل ہوگی، اور دشمن کی زیادتیوں کو برداشت کرنے کا بھی تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ صبر سے کام لیں، وقت دور نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ لگا، یعنی پھر 13 سال مکی دور ہے، یہ 5ویں سال کی آیات ہیں، 8 سال یہ گزرے، اور پھر ہجرت کے بعد پھر 8واں سال تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ یہی لوگ جو کہ مخالفت کر رہے تھے، اکثریت نے دین اسلام قبول کر لیا، اور کس طرح سے وہی خانہ کعبہ جو کہ بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، سجا رکھے تھے، آپ نے اس کو پاک کیا ان بتوں سے، اللہ کی توحید جو ہے وہ قائم ہوئی، اور آج تک دیکھیں وہ قائم ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، 1400 سال، 1500 سال گزرنے کو ہے، کس طرح سے توحید کا مرکز ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔